حاضرین گرامی، آج 1447 سن ہجری کا آخری مہینہ، آخری جمعہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ پورا سال گزرا اور ہر بندے کو اپنے اعمال کا اندازہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ اس سال میں یقیناً ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑی خطائیں ہوئیں۔ اللہ ان پاکوں کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور جو نیا سال شروع ہو رہا ہے 1448 ہجری، یہ محرم سے، اللہ پاک اس میں ہمیں سیدہ پاک کے مقبول سجدوں کے صدقے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا یہ جو بدھ ہے، یہ تو یقینی طور پہ یکم محرم ہوگا، اور چانس بھی اسی کے ہی ہیں سائنسی اعتبار سے بھی، کہ چاند کی جو پیدائش ہے وہ منگل والے دن صبح کے ٹائم بہت تھوڑی ہے، جو نظر آنا بہت مشکل ہے۔ تو زیادہ چانس یہی ہیں کہ بدھ جو ہے وہ یکم محرم ہے۔ اگر باقی اللہ کے کام ہیں، منگل کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدھ تو یقینی طور پہ یکم محرم ہے۔ اللہ پاک یکم محرم امیر المومنین، وہ ہستی کہ جن کو مانگ کر لیا گیا، جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے میرے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس نئے سال میں اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ انشاءاللہ ہمارا عشرہ بھی اہل بیت کرام ان کی یادوں میں گزرتا ہے، خصوصی طور پہ۔ ویسے تو ہماری زندگی کا ہر دن ہی ان کی یاد کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ ہم صرف 10 دن کے لیے ان کو یاد کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا تو ہر دن ان کی یادوں میں گزرتا ہے۔ ہماری محافلوں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، تو صرف 10 دن کے لیے ہم نے نہیں رکھا، ہم نے ان کو مانا ہے تو پوری زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے مانا ہے۔ تو اللہ کریم کے محبوب کے پیاروں کا ذکر انشاءاللہ ہماری مسجد میں ہر سال بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، اس سال بھی ہو رہا ہے۔ بدھ سے ہمارا یہ پہلا سلسلہ ہے۔ تو میں آج کچھ نذرانہ عقیدت ہم پیش کرتے ہیں، چونکہ اگلا جمعہ آ جائے گا اہل بیت کرام کے حوالے سے۔ تو آج امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضى عنا، آپ کی ذات کے حوالے سے ایک دو باتیں اور محرم کے حوالے سے ایک دو باتیں سن کے ہم نماز قائم کریں گے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ دنیا کے اندر اللہ نے بہت سی چیزوں سے انسان کو نوازا ہے۔ ہم کچھ چیزوں کے طلب کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے محنت کر کے ہمیں مل جاتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بغیر محنت کے مل جاتی ہیں۔ کچھ کے لیے سجدوں میں روتے ہیں، یا اللہ یہ چیز عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ مجھے مل جائے۔ کچھ بغیر مانگے ہی مل جاتی ہیں، آنسو بھی بہانا نہیں پڑتا۔ تو قدر اس چیز کی بڑی ہوتی ہے جو مانگی جائے اور مانگنے پر مل جائے، اس کی پھر بڑی قدر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب صحابی بولا جاتا ہے نا، تو اس میں اہل بیت آ جاتے ہیں۔ اہل بیت یقینی طور پہ ہوتے، جب اہل بیت کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ صحابہ اس میں آئیں، یہ ضروری نہیں۔ اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں۔ ہاں، آگے چل کے یہ جو 12 ائمہ ہیں،
وہ کوئی تابعین کو تبع تابعین یوں بن جاتے ہیں، لیکن لفظ صحابی اتنا جامع ہے کہ اس میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان عطا فرمائے، اور یہ جو 1.25 لاکھ عطا کیے نا، پوری انسانیت کے اندر جتنے رب نے انسان بنائے، جتنے مومن اللہ نے پیدا فرمائے پیدا ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان تمام میں سے جن کے دل پاک اور طیب دیکھے، ان کو چن کر اللہ نے اپنے محبوب کا صحابی بنایا ہے۔ ایک سے ایک ہیرا عطا فرمایا، ایک سے ایک ایسا پیارا عطا کیا، ہر ایک میں اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی خوشبو ہے۔ ایک گلشن ہوتا ہے نا، باغ میں کہیں چنبیلی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہیں گلاب کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کہیں آپ کو کلیوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کہیں کسی پھول کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو گلشن میں داخل ہونے سے طرح طرح کی خوشبوئیں ہمارے ذہنوں کو مہکا دیتی ہیں۔ قربان جائیے، اللہ پاک نے جو نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو سے گلشن مہکایا، اس میں ہر پھول نے نبی پاک سے جو خوشبو لی، کہیں پہ وہ خوشبو ہمیں صدیقیت میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، کہیں فاروق اعظم کی صورت میں وہ خوشبو ملتی ہے، کہیں عثمان غنی کی صورت میں، کہیں مولا علی کی صورت میں ملتی ہے۔ ہر خوشبو ہی نرالی ہے، ہر خوشبو ہی جدا ہے، ہر خوشبو کا ہی مزہ علیحدہ ہے۔ تو یہ گلشن میرے مصطفیٰ کا گلشن ہے، جہاں پہ یہ مہکتے پھول ہیں، ان میں کہیں وہ پھول ہیں جن کو حضور فرماتے ہیں یہ میرے جنت کے حسن و حسین پھول ہیں۔ تو ہر پھول نرالا ہے، ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے۔ اچھا، کچھ پھول جو ہوتے ہیں وہ آپ کو رب نے عطا کیے، اور ایک پھول جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ آپ نے رب سے خود مانگا ہے۔ جو مانگا ہوگا وہ کیسا ہوگا، آج اس کی بات۔ ہر ایک کا رنگ اپنا، ہر ایک کی نزاکت اپنی، ہر ایک کی بو اپنی ہے، لیکن جو رسول پاک نے مانگا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ دیکھیں، نبیوں کی دعائیں قرآن میں پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کچھ مانگا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں ملے گی، دیگر نبیوں کی دعائیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ یہ قرآنی دعا ہے۔ کسی نے شرح صدر مانگا، کسی نے زبان کی لکنت دور ہونی مانگی، کسی نے قوم سے نجات مانگی۔ جو نبی دعائیں مانگتے آئے، جب باری ابراہیم علیہ السلام کی آئی، انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے رب سے حبیب خدا کو مانگ لیا۔ حبیب خدا دنیا میں تشریف لے آئے، اب دیکھنا ہے حبیب خدا تو جناب خلیل نے مانگا، حبیب خدا نے جس کو خدا سے مانگا وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم جن کا لقب ہے، یہ مراد رسول کا نام ہے۔ تو اب اگر کسی کا منہ حضرت عمر کے نام سے بگڑتا ہے، وہ مراد رسول سے بگڑ رہا ہے۔ اب اباب ذی وقار حضرت عمر کو نبی پاک نے کیسے مانگا؟ 2 طرح کی حدیثیں۔ 2 عمر تھے مکے میں، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام۔ ایک حدیث میں رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں جو دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو 2 عمر تھے، ایک عمر فاروق اور دوسرے عمر بن ہشام ابو جہل، یہ اس کا نام ہے۔ دوسری حدیث میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر صرف حضرت عمر کا نام لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، مجھے عمر ہی چاہیے، اور عمر کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو صرف حضرت عمر کو مانگا پھر آپ نے کہ یا اللہ مجھے عمر بن ہشام نہیں، بس عمر بن خطاب ہی عطا فرما دے۔ آپ ملیں، کیسے ملے؟
वाक़या किताबों में मज़कूर है। मैं जो बात एक जिक्र करूं, इज्जत कैसी मिली इस्लाम को। आपसे पहले इबादत छुप के होती थी। आपके कलिमा पढ़ने से पहले इस्लाम का इजहार नहीं किया जाता था। तादाद थोड़ी थी, तादाद में मुसलमान कम थे, छुप के इबादत होती थी दारे अरकम के अंदर। लेकिन कुर्बान जाइए, जब रसूल पाक ने दुआ मांग ली, इधर प्लानिंग कुछ और थी। वो खुदा के नूर को बुझाना चाहते थे, और जिसे खुदा जलाए उसे कौन बुझा सकता है। वो बुझाना चाहते थे, प्लानिंगें हो गई, बे रसूल पाक को कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ बिल्लाह। प्लानिंग मुकम्मल होगी, ड्यूटी लगाई हजरत उमर की, ये काम उमर कर सकता है। तलवार दे दी, हजरत उमर निकल पड़े। निकले, अब तलवार जब बंदा म्यान से निकाल के चलता है ना, तो बस ये होता है कि अब ये किसी से लड़ने जा रहा है। तो किसी ने रास्ते में देखा कि उमर ने तलवार, नंगी तलवार पकड़ी हुई है और जा रहे हैं। अब जब ये देखा तो साथ ही उन्होंने पूछा, उमर खैर है? कहा आज खैर नहीं है, जो मक्के में इंतशार पड़ा मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तू क्या ख़त्म करेगा, तेरे घर में भी वो पहुँच चुका है। मेरे घर में? कहा हाँ, तेरी बहन बहनोई कलमा पढ़ चुके। गुस्से से पलटे, अपनी बहन के घर की तरफ दस्तक दी, दरवाजा नहीं खोला, देखा अंदर कुछ पढ़ा जा रहा है, कान लगा के सुना, कुरान पढ़ रहे थे। दरवाजा खुलवाया, जाके बहन को मारना शुरू कर दिया कि तूने भी कलमा पढ़ लिया, इस्लाम से बाज आ जा। बहन भी तो उम्र की थी ना, मार खाई। कहा भाई तू मार भी देना, मैं कभी कलमा नहीं छोड़ूंगी। तो जब ठंडा हो गया ना गुस्सा, मारा पीटा, तो कहने लगे मुझे भी सुना जो तू पढ़ रही थी। कहा तू पलीत है, गुस्ल कर। हजरत उमर गुस्ल करने लगे। उसके बाद कुरान की चंद आयतें वो पढ़ के सुनाई। उधर दुआ हो चुकी थी, इधर कुरान भी पढ़ लिया, सुन लिया। अब दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होगी। कहा जल्दी करो, मुझे हुजूर के पास ले जाओ। 39 मर्द औरत कलमा पढ़ चुके थे, 40 की तादाद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मेरे नबी पाक की दुआ का नतीजा देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा देखें कि वो कत्ल करने के इरादे से आ रहे थे, और मेरे नबी पाक की दुआ ने कैसे दिल बदल दिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दारे अरकम में थे, कहा मुझे उधर ही ले चलो। जब हजरत फारूक आजम चले ना, बता दिया कि वहाँ हैं अमीर हमजा अम्मे रसूल असदुल्ला व असद रसूल, मेरे नबी पाक के चचा, हमें मदीने में बुलाने वाले अमीर हमजा। आपको पता चला अंदर 2 दिन पहले इन्होंने कलमा पढ़ा, हजरत अमीर हमजा ने। पता चला उमर आ रहे, उमर आ रहे, उमर आ रहे, हलचल मच गई। आपने फरमाया कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हजरत अमीर हमजा खुदा के भी शेर हैं, मुस्तफ़ा के भी शेर हैं। कहा घबराने की जरूरत नहीं है। कहा उमर के हाथ में तलवार है और वो अंदर आ रहे हैं। फरमाया आने दो, अगर नीयत अच्छी है मरहबा, वेलकम, और अगर इरादा अच्छा नहीं है तो फिर आगे भी हमजा है, उसी की तलवार से उसकी गर्दन उतारूंगा। जैसे ही हजरत उमर दारे अरकम पे दस्तक दी, अंदर आए, रसूल पाक को देखा तो बस दिल की दुनिया पहले ही बदल गई थी। कुरान सुन चुके थे, दुआ हो चुकी थी, कदमों में गिर पड़े, हुजूर कलमा पढ़ाएं, मुझे मुसलमान करें। 40 मुसलमान हो गए जी। हजरत उमर का ये वाक़या आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा। मैं इस हदीस पे ये बात जिक्र करना चाहता हूं, इस्लाम को इज्जत उमर के जरिए अल्लाह ने अता फरमाई, और उमर को मांगा गया है। ये हुजूर के गुलशन के वो फूल हैं जिन्हें खुदा से मांग कर लिया गया है। फिर इसने कैसी इज्जत मिली। आपने अर्ज की हुजूर यहां छुप के क्यों बैठे, काबे में क्यों नहीं जाते, वहां जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते। फरमाया उमर अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है, तादाद थोड़ी है, हम ताकत में थोड़े हैं, ये लोग ज्यादा हैं, वो ताकत में ज्यादा हैं, तादाद में ज्यादा हैं, हमारी तादाद थोड़ी है। अर्ज की हुजूर उमर
چھپ کے عبادت نہیں کر سکتا. عمر کلمہ بھی پڑھے اور ڈرے بھی. حضور یہ میرے سے نہیں ہوگا کہ عمر چھپ کے عبادت کرے. حضور مہربانی کریں عمر کو اجازت دیں. عمر کی غیرت ہی نہیں ہے چاہتی کہ میں چھپ کے عبادت کروں. حضور بس اجازت دیں میں نے جا کے کعبۃ اللہ میں جا کے عبادت کرنی ہے. آپ نے سمجھایا ابھی تعداد تھوڑی ہے ابھی نہیں کرو. نہیں حضور اجازت دیں حضور اجازت دیں. بس مل گئی اجازت. منظر کیسا ہوگا. اللہ آپ کو بھی مکے لے جائے مجھے بھی ساتھ لے جائے. وہاں ہم غور کرتے ہوتے ہیں جب مطاف میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے حجر اسود کی سیدھ میں اس طرف وہ دار ارقم تھا کیونکہ حجر اسود سیدھا کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف رخ ہے. اس کے ساتھ ہی وہ گھر تھا جہاں سے یہ نکلے. وہاں بیٹھے سوچتے ہوتے ہیں کیسا منظر ہوگا. 2 لائنیں بنی. تصور کیجئے اللہ لے جائے گا ان کے صدقے انشاءاللہ. 2 لائنیں بنی. ایک لائن کے آگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور دوسری لائن کے آگے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضور نے دعا دی اب 40 مسلمان مرد و عورت یہاں سے نکلے اور یہاں سے یہ نکر سمجھے آپ نکل کے مطاف میں کعبے کے سامنے آئے. جب کافروں نے دیکھا ایک لائن میں آگے امیر حمزہ اور ایک میں حضرت عمر ہیں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوئی. اور حضرت عمر نے کھڑے ہو کے فرمایا ہم مکے کے سرداروں سن لو. عمر نے کلمہ پڑھ لیا. عمر نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ بھی سن لو آج سے عمر چھپ کے عبادت نہیں کرے گا. جس کی جرت ہے عمر کو روکے عمر کعبے میں آ کے عبادت کرے گا. ایسے یقین کریں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آ کے روک سکے. علل اعلان بس وہ کافر ایک ایک کر کے اٹھتے گئے. ادھر نعرہ بلند ہوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور مطاف سارا وہ گونجنے لگا اللہ اکبر کی صداؤں سے. کافر اٹھتے گئے اور کہتے گئے آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا. اللہ اکبر کی صداؤں سے کعبے کی آبادی گونجنے لگی اور کافر گھروں کو چلے گئے. اس وجہ سے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا گیا کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام اور کفر میں فرق کر دیا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہوتا ہے یوں میرے نبی کی دعا کا نتیجہ ظاہر ہو گیا. عزت ملی. دوسری عزت کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں. بڑا دبدبا تھا حضرت عمر کے اندر. بڑی جرت تھی حضرت عمر کے اندر. ایسی بہادری تھی حضرت عمر کے اندر. بڑے بڑے سردار عتبہ شیبہ ولید عمر بن ہشام یہ سارے موجود تھے لیکن حضرت عمر سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا. ایسی اللہ نے ان کو بہادری عطا کی. یہ تو پھر انسانوں کے شیطان ہیں انسانوں کو. جنوں کے شیطان بھی حضرت عمر سے بھاگتے تھے. سبحان اللہ فرمائے. میں حدیث پڑھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے مسجد نبوی شریف میں. سامنے مدینہ شریف کی مبارک گلی ہے. حضور دیکھ رہے ہیں اس گلی کے اندر تو اچانک میرے نبی پاک مسکرا پڑے. سبحان اللہ. نبی کا مسکرانا بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے. حضور مسکرائے. عرض کی حضور مسکرانے کی وجہ آپ نے پہلے فرمایا ہوا تھا آپ کا فرمان بھی ہے انی انظر ما لا تنظرون. میری نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو تمہاری نظریں نہیں دیکھتی. میرے کان وہ سنتے ہیں جو تمہارے کان ہیں نہیں سنتے. آپ نے کچھ دیکھا مسکرائے. وجہ پوچھی گئی. فرمایا وجہ یہ ہے میں دیکھ رہا تھا سامنے گلی میں شیطان پھر رہا تھا. اچھا ہمیں نظر نہیں آتا حضور کی نگاہ دیکھ لیتی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شیطان پھر رہا تھا. حضور پھر کیا ہوا؟ ہونا کہ اب میرا عمر اس گلی میں آ گیا. جیسے میرے عمر نے قدم رکھا گلی چھوڑ کے بھاگ گیا. تو میں اپنے عمر پہ مسکرا پڑا کہ واہ عمر اللہ نے تجھے کتنی عزت دی ہے. شیطان بھی تیرے سائے سے بھاگتا ہے. آپ فرماتے اِنَّا شیاطین الجن والانس. بے شک جنوں کے شیطان انسانوں کے شیطان یفر من عمر
اللہ نے ایسا دبدبا دیا میرے عمر سے بھاگتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس سے یہ بھی پتہ چلا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا شیاطین الجن والانس، جنوں کے شیطان اور کن کے؟ بولو بولو، انسانوں کے شیطان. جیسے سورہ الناس میں نا خناس لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، تو شیطان بھی ہوتے ہیں، شیطانی کرنے والے، لڑائیاں کروانے والے. ان کا مقصد انتشار ہوتا ہے. قبیلوں میں لڑائی، محلے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، فرقوں کے اندر لڑائی، جماعتوں کے اندر لڑائی، مسجدوں میں لڑائی. وہ ان کا کام صرف شرارت ہوتا ہے، کوئی نیکی نہیں ہوتی. ایسے شیطانوں کو پہچاننا چاہیے اور ان سے اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، ہر جگہ کا ماحول درست رکھنا چاہیے. ان کو پہچانا کریں. فرمایا شیطان ہو چاہے جنات کا، شیطان ہو چاہے انسانوں کا، میرے عمر کو ایسا دبدبا ہے دونوں ہی بھاگتے ہیں. ایسی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. ہجرت کی رات آئی، صدیق پاک کی بھی شان ورا الورا، میرے نبی پاک کے رفیق بن گئے. مولا مرتضیٰ کی شان بھی ورا الورا، بستر میرے نبی نے عطا فرمایا. ان کو بستر پہ لٹا دیا، ان کو ساتھ لے لیا، نکل پڑے اور رات میں ہجرت کی. فرمایا ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ. صحابہ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، تعداد تھوڑی تھی، اور یہ لوگ مکے سے ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، یہ قتل کر دیتے تھے. جو ہجرت کرتا تھا راستے میں پکڑ کے قتل کر دیتے تھے. کیوں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بھائی اپنی جان بچا کے ہجرت کر کے کہاں پہ آ جاؤ؟ بولو بولو بولو، مدینے میں آ جاؤ. ہجرت کر کے مدینے میں آ جاؤ، ہجرت کر کے مدینے میں آ جاؤ. تو ہجرت ہو رہی تھی، باری آئی حضرت عمر کی. بولو ذرا سبحان اللہ. ہجرتیں سب کی اپنی اپنی ہیں، بڑا اجر ہے، لیکن بات میں کر رہا ہوں حضرت عمر کی. کیسی ہجرت! ایمان لانا بھی بے مثال ہے، ہجرت کرنا بھی بے مثال ہے. ایسی ہجرت کسی نے نہیں کی. آپ کی باری آئی، کعبۃ اللہ میں چلے گئے، 2 رکعت ادا کی، نماز پڑھی. نماز پڑھ کے آپ نے اعلان کیا کعبۃ اللہ میں. اس وقت عادت پتہ کیا ہوتی تھی؟ گروہ بنا کے، جماعتیں بنا کے کافر بیٹھے ہوتے تھے، دائرے بنا کے، او بیٹھے او بیٹھے او بیٹھے، سارے اتھے تھے، آگے اپنے گلاں کر دے ہوندے سی. بیٹھے ہوئے تھے کافر. حضرت عمر آئے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، او مکے دے سرداروں سنو، میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتایا، اور کل میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں. آپ نے بتایا ان کو، نام لے کے، مدینے جا رہا ہوں. تے جینوں ہمت ہووے آپ پہاڑ دے پچھلے پاسوں میں ٹرنا ہے تے مینوں روک لوے. آپ نے کہا آ کے روکے مجھے. اور آپ نے کہا پھر واضح یہ بھی الفاظ سیرت نگاروں نے لکھے، فرمایا جن نے اپنے بچے یتیم کرنے مینوں روک لوے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے کل اس پہاڑ کے پیچھے آ کے عمر کو روکے. عمر مدینے جا رہا ہے، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، آؤ عمر کو روکو. اچھا کسے نے جواب نہیں دیتا. ایک اٹھیا، دوسرا اٹھ گیا، اٹھ کے گھروں جان لگ پے. پھر یہاں تک میں نے پڑھا اباب ذی وقار، آپ پیچھے گئے، سرداروں کے گھروں پہ گئے، دستک دی، او ولید او فلاں میں عمر ہوں اور کل ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھے روک لینا. یہ ابو جال ماما بھی لگتا سی رشتے سے، ٹھیک ہے نا. ابو جال کے دروازے پہ، او ماما دروازہ ہی نہیں کھول رہا، میں عمر ہوں، کل ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھے روک لینا. یار کمال کا روب اور دبدبا تھا. ایک بندہ ہے اور مکے کے سارے سرداروں کو للکار رہا ہے کہ عمر کو روک لو، عمر کو روک لو. کسی کی جرت نہیں ہوئی. ایسی ہجرت کر کے جانے والا بے مثال اسے عمر فاروق کہا جاتا. اباب ذی وقار یہ حضرت عمر ہے کہ جن کی ہجرت بھی بے مثال ہے، جن کا آپ ایمان لانا بھی بے مثال ہے. ایسی اللہ نے عزت عطا کی، ایسی عزت عطا کی. اور پھر یقین کیجئے گا اللہ نے ان کو حکومت بھی ایسی عطا فرمائی. ان کے دور میں
22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। बोले बोले सुभान अल्लाह। कितना? 22 लाख मुरब्बा मील। इतनी जमीन पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। ये फारूक आजम के दौर में ये इलाका सारा फतह हुआ है तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान की है कि 22 लाख मुरब्बा जमीन पे अकेले हुकूमत करने वाला उमर, और दबदबा कैसा, रोब कैसा। आज के हुक्मरान वो अमेरिका ते फलाना साढ़े मुआदे तो ये तो वो तो फलान तो ये तो यो, और डरते हैं उससे जिससे पैसे लिए होते हैं। खुदा की कसम, ऐसी जुर्रत, ऐसी ताकत, ऐसा रोब दबदबा था कि कैसरो किसरा के वो बड़े बड़े महल्लात में आराम करने वाले और उन महल्लात के अंदर बैठने वाले जिनकी ज़माने से हुकूमत चलती आ रही थी, उमर का नाम उनके महल्लात में लिया जाता, थर थर कांपने लग जाते थे। वही उमर का लश्कर तो नहीं आ रहा, हजरत उमर नहीं, उमर का लश्कर तो नहीं आ रहा। जिधर हजरत उमर का लश्कर जाता फतह के झंडे गड़ जाते थे यार। ऐसी बहादुरी। बड़े जासूस भेजे इन्होंने, पता करो ये है कैसा बंदा। एक बार जासूस आए मदीने के अंदर, पता करने आ गए जी, वो जी आपके बादशाह से मिलना है। क्या हमारे बादशाह नहीं होते हैं, अमीरुल मोमिनीन है जी, उनका दरबार कहाँ पे है? फरमाया, उन कहने लगे दरबार उनका कोई नहीं, ये मस्जिद में बैठे होंगे। यानी आप सादगी देखें, मस्जिद में बैठे होंगे। मस्जिद में गए तो नहीं मिले, फिर किसी से पूछा, कहा इधर बाहर के सहराओं की तरफ निकले होंगे। तो सहराओं की तरफ गए, देखते देखते एक दरख्त के नीचे अकेले हजरत उमर सो रहे हैं, अकेले सो रहे हैं। दूर से कहा, ओ जो दरख्त के नीचे लेटे हमारे अमीरुल मोमिनीन है। अच्छा, गए, ये आगे गए और वहां जाके जब पास पहुंचे तो देखा सो रहे हैं। हैरान हो गए, आपस में बातें करने लगे, यार ये हैं उमर, हमारे बड़े बड़े बादशाह, इनका नाम सुन के कांपते हैं और ये जमीन पे सोए हुए हैं, तो बड़ी बात है। दिल में मैल आ गई, कहने लगे इरादा इनका काम ना तमाम कर दें, इत्थे केड़ा कोई वेखन वाला है, अकेले हैं, सो रहे हैं, हम दो हैं, हमारे पास तलवारें हैं। अबाबे जी वकार इस नापाक इरादे से आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह हिफाजत फरमाता है। हजरत उमर बिल्कुल बेखौफ सोए हुए हैं, ज़मीन पर सोए हुए हैं। नापाक इरादे से आगे बढ़े, ज़मीन शक हुई और 2 शेर नमूदार हो गए। जैसे शेरों को देखा, ये घबरा के चीखें मारी, वो शेर गायब हो गए। हजरत की उमर की आंखें खुल गई। फरमाया, खैर है, कौन है? कुछ नहीं हुजूर, बस सलाम दुआ बहाना करके निकल गए। ये हजरत उमर हैं जो ज़मीन पे सो रहे होते हैं और महल्लात में बैठे बादशाह इनके नामों से डर रहे होते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? ये हदीस ज़हन में रखिएगा। जो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखता है, किसका बोलिए? अल्लाह का खौफ जिसके दिल में हो, अल्लाह उसके दिल से मखलूक का खौफ निकाल देता है। फिर वो किसी और से डरता, बोलो ना, उन सप्पां दा डर, ना किसी और चीज का डर। दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह हर एक मखलूक के खौफ से उसे गनी मुस्तगनी कर देता है। और जो अल्लाह से नहीं डरता तो अल्लाह फिर अपनी मखलूक का डर उसके दिल में डाल देता है। अरे देखो, मैं कल्ले नहीं जाना, वो फलाने हैं। असल हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। ये पाक लोग हैं, इनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता था, दुनिया वालों का डर नहीं होता था। ये वजह थी। अबाबे जी वकार सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम दिया है, इतना बड़ा मकाम दिया है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमेशा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बाद आप हुजूर की सोबत में रहे और सहाबा इस बात पे रश्क करते थे, वाह
ان کی شان، ان کی قسمت کس بات پہ کہ اکثر میرے نبی کی زبان پر ان دونوں کا نام جاری رہتا تھا. کن کا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر کا. امام بخاری لکھتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں حضور اکثر یوں ذکر کرتے، میں آیا، ابوبکر آیا، عمر آیا، میں گیا، ابوبکر اور عمر گئے، میں بیٹھا، ابوبکر بھی بیٹھے اور عمر بھی بیٹھے. یعنی اکثر ہم حضور کی زبان پہ ان دونوں کا نام سنتے تھے. جب حضور کی زبان پہ یہ دونوں نام سنتے ہم رشک کرتے، اے صدیق تیری قسمت پہ قربان، اے عمر تیری قسمت پہ قربان کہ تمہارے نام بار بار میرے نبی کی زبان پہ آتے ہیں. یہ وہ ہستیاں. اور آج کے اس دور میں ان دو ناموں کو لیبارٹری کا بھی درجہ ہے. یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ یہ رافضیت بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ کس کے دل میں رفض اور خباثت ہے، کس کے دل میں رافضیت گندگی ہے. یہ دونوں ناموں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ دو نام لے کے دیکھ دو، اگر اندر گندگی ہے وہ زبان پہ نام آتے ہی ان کی شکل بگڑے گی. ہاں حضرت عمر ٹیڑھا سمو کر کے کہیں گے، ہاں ابو بکر، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں، حضرت عمر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کی شکل دیکھیں. یہ نام لیبارٹری ہے، رافضیت کو ظاہر کر دیتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کون ہے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا نام آتے ہی زبان پہ ابو بکر و عمر کا، نام آتے ہی زبان پہ ابو بکر و عمر کا ہے، تو بگڑتا ہے. تو سے مراد ہم نہیں، کالے دل والا. پیر صاحب کی لکھتے ہیں نام آتے ہی زبان پہ ابو بکر و عمر کا ہے، تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے. او کالے دل والے، تو بگڑتا ہے. وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، انہوں نے پہلو میں سلایا، تو بگڑتا ہے. یہ وہ پاک ہستیاں. فرمایا دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، دو زمین پر ہیں. زمین پر میرے وزیروں میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے. یہ تو میرے نبی پاک کے وزیر ہیں. اور احباب ذی وقار وزیروں کو چھوڑ کے کیسے بادشاہ تک پہنچا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرما دیا یہ میرے وزیر ہیں. اور پھر یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا میرا عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، میرے عمر کی زبان پہ حق کے سوا کچھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے میرے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا. تو یہ دو نام ایسے ہیں جو رفض کو ظاہر کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی کئی آستانے بڑے ہلتے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کہوں گا کوئی حضرت عمر کو کہتا فاروق اعظم کہنا ضروری نہیں ہے، مولا علی کو فاروق اعظم کہہ لو. کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، حضرت مولا علی کو صدیق اکبر کہہ لو. یہی ابھی مسئلہ آج کر گولڑا شریف والوں نے اٹھایا ہوا ہے. صاحبزادے جو ہیں، اب صاحبزادے ہی ہیں، پڑھے ہوتے تو کبھی اپنے دادا جان کے بارے کے خلاف نہ بات کرتے. پیر میر علی شاہ صاحب نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اس کتاب کے اندر ایک بار نہیں درجنوں بار ابو بکر کو صدیق اکبر کہا اور حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا ہے. اور آج یہ کہیں کہ نہیں جی حضرت مولا علی کو ہم نے صدیق اکبر کہنا ہے، حضرت عمر کو عمر ہی کہنا ہے، حضرت علی کو فاروق اعظم کہنا ہے. پتہ نہیں کہاں سے عجیب باتیں لاتے جا رہے ہیں. برا اللہ ہم پہ رحم فرمائے. یہ سنیت میں یہ جو اس طرح ہو رہے ہیں نا، وجہ علم کی کمی ہے. دادا جان دیکھیں پیر مہر علی، سبحان اللہ. یار ان کی باتیں ہی مان لو یار، انہی کی کتابیں پڑھی ہوں تو آج کل کے ایسے صاحبزادے کبھی ایسی بات نہ کریں. صدیق اکبر حضرت ابو بکر، فاروق اعظم حضرت عمر ہیں، حضرت عمر ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر کہنا مولا علی کو یہ ممنوع نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں احباب ذی وقار. لیکن جو ایک پہچان جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے وہ یہی ہے ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مولا علی ہیں.
ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا کردار ہے، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صدیق اکبر، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین، وڈے بزرگ، وڈا ہوئے انہوں شیخ واحد، دو ہون انہاں نوں شیخین۔ تو سارے صحابہ میں ان دونوں کو شیخین کہا جاتا ہے، اور دمادوں کو ختنین کہا جاتا ہے۔ ختنین حضرت عثمان، حضرت مولا علی، وہ کیا ہیں؟ ختنین۔ تو اہل سنت کہتے ہیں شیخین کریمین، ختنین کریمین، وہ بھی کریم ہیں، وہ بھی کریم ہیں، وہ شیخ ہیں، یہ ختنین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر کے بارے میں سنیے ایک بات، پھر محرم کے حوالے سے کروں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ان کے بارے میں دل میں میل لانے کی کوشش نہ کرنا، کسی کی باتوں میں آ کے ان کے جو مقام، جو مرتبے، جو رسول پاک نے دیے، کوئی ویڈیو سن کے، کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی بات سن کے کبھی حضرت عمر کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا، اپنے دل میں میل نہ لانا۔ میل لائے گا ایمان نکل جائے گا۔ ایمان وہی ہوگا جہاں عمر کی محبت ہوگی، صدیق کی محبت، عثمان کی محبت اور حیدر کرار کی محبت ہوگی۔ ایمان ادھر ہی ہوگا، کبھی دل میں میل نہیں لانا۔ یہ پاک ہستیاں ہیں، انہوں نے رسول پاک کو راضی کیا، ہمیشہ نبی پاک کے ساتھ رہے، آج بھی حضور کے پاس ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرمایا تم نام لینے سے بگڑتے ہو، فرمایا کل قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، میں اٹھوں گا۔ اور آپ نے انداز بھی بتایا، فرمایا اچھا ویسے وہ منظر اس دن دیکھنے والا ہوگا، اس دن کالے میلوں کا حال دیکھنے والا ہوگا، جو آج زبانیں چلاتے ہیں حضرت عمر پہ، حضرت ابو بکر پہ، ان کو بھاگنے کی، چھپنے کی جگہ نہیں ملنی۔ روضہ انور سے جب میرے مصطفیٰ مسکراتے ہوئے یوں اٹھیں گے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، دوسرے میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اس انداز میں میرے نبی پاک اپنے مزار سے اٹھیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا؟ کدھر چھپو گے پھر؟ کہاں جاؤ گے؟ میرے نبی پاک نے واضح فرمایا سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ایک میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ ان کے بارے میں ہمارے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے اگر کوئی حضرت عمر پہ زبان درازی نہ کرے۔ ہم دیکھیں اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا، ہم کبھی اپنے ملک میں انتشار کرتے؟ یہ فرقہ واریت والے لوگ اور ہوں گے، وہ فرقہ واریت کرتے ان دنوں میں، ان کے خلاف کافر کر، یہ کر، وہ کر، ایسے کر کے ہمارے ملک میں کبھی بھی ایسا انتشار بنانے والوں نے نہیں کیا۔ ہم ان کے بیٹے ہیں جن کے بزرگوں نے ملک بنایا ہے۔ اہل سنت کبھی بھی انتشار نہیں ڈالتا، ہم محبت کا درس دیتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، نبی پاک کی آل کے بچے بچے کے غلام ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کی بے ادبی کا نہ کسی کو درس دیتے ہیں، نہ کنایتاً، نہ اشارتاً، نہ آنکھوں میں یا اشاروں سے کسی پہ لعنت بھیجیں۔ یہ مذہب ہمارا نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ، یہ لعن طعن کرنا، لعنتیں بھیجنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ جو خود ہی لعنتی ہے وہ ہے ہی لعنتی، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم محبت والے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سارے اختلاف ختم ہو سکتے۔ اہل تشیع یوم فاروق اعظم یکم محرم منائیں، وہ اہل بیت کا عشرہ تو مناتے ہیں، پہلا دن فاروق اعظم کا منائیں، یقین کریں محبتیں نہ تقسیم ہو جائیں۔ لیکن نہیں، وہ تو حضرت عمر پہ الزام لگائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ دن جو ہوتے ہیں بڑی محبت کے درس دینے والے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہم نے اپنے گلشن میں رہنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ ہمیں وہ گلشن نصیب ہوا، اہل سنت کا گلشن، جہاں ہر پھول کی خوشبو ہے، ہر رنگ کی خوشبو ہے۔ یہاں صحابہ کا پیار بھی ہے، نبی کی آل کا بھی پیار ہے، یہاں پنجتن پاک کا پیار بھی ہے، چار یاروں کا پیار بھی ہے، یہاں 12 کی بھی محبت ہے، حضور کی ہر آل کے بچے بچے کی محبت ہے، یہاں نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ کی بھی عقیدت ہے، نبی پاک کی ہر آل کے ہر پھول کی بھی محبت ہے۔ تو یہ وہ گلشن ہے، ہم نے اپنے گلشن میں رہنا ہے، اسی محبت میں رہنا ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے، نہ ہم نے اس کے اوپر کچھ سننے ہیں،
اس کے اوپر وہ چیزیں آتی ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے۔ ایک صرف بات میں حضرت عمر کے حوالے سے کہہ دوں، پھر میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اس سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، سوشل میڈیا پہ وہ لوگ آ گئے جو پہلے لٹرینوں میں دروازوں کے پیچھے لکھتے تھے، یہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے، جو اپنی رائے ہے لکھ دیتے ہیں۔ واش روم میں وہی لکھ کے آتا تھا، یہ کرو وہ کرو، زور لگاؤ پانی بکھاؤ، یہی ہوتا تھا۔ اب وہ فیس بک پہ آ گئے، اس لیے میں نہیں فیس بک پہ جواب دیتا، اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کہتا ہوں کسی کو جواب نہیں دو۔ ہمارے یہ بھی ابھی بھی لائیو چل رہا ہے، ہمارے سلسلے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم نہیں کبھی بھی کسی کو جواب دیتے۔ ہمارا مقصد یہ کہ ایک کو جواب دے دیا، نہ اس کے پلے کچھ پتا، ساڑھے محقق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی بات اگر سمجھ نہیں آؤ بیٹھو، تمہیں لائبریری میں بٹھاتے ہیں، چائے پلائیں گے، کوئی مسئلہ سمجھ لیں گے اندر بیٹھ کے، ہر چیز اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں جو لڑوانے والے ہوتے ہیں وہ ادھر کی پوسٹیں بھی کرتے ہیں، ادھر کی پوسٹیں بھی کرتے ہیں۔ کوئی اہل تشیع کے خلاف کر دے گا، کوئی اہل سنت کے خلاف کر دے گا، تاکہ کیا ہو، آپس میں لڑائی ہو۔ ہم نے اس سے باخبر رہنا ہے۔ ہمارا کھرڑیاں والا تو بڑا ہی پرامن ہے، یہاں کبھی ایسا معاملہ بنا ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ بنے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے عقیدے پہ ڈنکے کی چوٹ پہ امام حسین کا ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ گلی گلی حسین کی عظمت کے نعرے لگائیں گے، 10 دن کیا، ہم تو ہر دن حسین کی عظمت کے نعرے لگانے والے ہیں۔ ہم 10 دن کے لیے نہیں، امام حسین اور بڑے بھائی امام حسن کا بھی ذکر کریں گے، پنجتن پاک کا بھی ذکر کریں گے، خلفائے راشدین کا بھی ذکر کریں گے، پیاری ماؤں کا ذکر بھی کریں گے، حضور کے پورے گھرانے کا ذکر کریں گے۔ اس لیے ہمیں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسے ایسے کلپ آ جاتے ہیں جو لڑائی کروانے والے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، سب سے پہلے تو ایسا کلپ جس کے اندر کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکی بات ہو وہ نہ سنیں، کسی اہل بیت کے فرد کے بارے میں ہلکی بات ہو وہ کلپ نہ سنیں۔ آپ کے دل میں ذہن میں کوئی وسوسہ اگر آ گیا تو وہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کسی عالم دین سے سمجھیں، نیٹ سے اپنا دین نہ سمجھیں۔ ایک بات، ایک روایت ان دنوں پیش کی جاتی ہے، پہلے تو کہیں گے 1 محرم حضرت عمر کا شہادت کا دن ہے ہی نہیں۔ ہمارے سنی لوگ بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں، کہتے یار اچھا بھلا اہل بیت کا ذکر ہونا تھا، انہوں نے حضرت عمر کا نام لے لیا۔ تو پہلی بات یہ غلط، جمہور اہل سنت کی کتب میں جو آپ کی شہادت کا دن ہے وہ 1 محرم ہے۔ 3 دن پہلے آپ زخمی ہوئے، ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز یہ ایک مجوسی تھا، مجوسیوں کو بڑی تکلیف تھی کہ انہوں نے ایران کیوں فتح کیا۔ ایران میں مجوسی رہتے تھے اور مجوسیوں کا قلع قمع جس ہستی نے کیا اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ ایران والوں سے میں کہتا ہوں ایران فتح ہی حضرت عمر نے کیا ہے، اور شکرانے میں حضرت عمر کا دن منا لیا کرو ایران والوں، کیونکہ حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا۔ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، بڑی تکلیف تھی۔ تو یہ جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، اس نے چھپ کر نماز میں آ گیا اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عمر پہ حملہ کر دیا اور آپ کو کارے زخم لگے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ نماز کسی اور صحابی نے پڑھائی، تو جیسے ہی ہوش آئی پہلا جملہ تھا، کیا نماز کا ٹائم ہے؟ نماز کا ٹائم ہے، مجھے قبلے کی طرف کر دو، میں نماز پڑھ لوں، نماز کے بغیر بندہ کس کام کا ہے؟ یہ امیر المومنین کی تعلیم ہے، نماز کے بغیر بندہ کسی کام کا۔ پھر آپ زخمی رہے 2-3 دن، جس دن شہادت ملی وہ آپ 1 محرم کا دن تھا، جس دن دنیا سے گئے وہ دن کون سا تھا؟
یکم محرم کو شہید ہوئے. اصل میں آپ ایک دعا مانگتے تھے, میرے نبی کی بشارت بھی تھی. احد پہاڑ کے اوپر جب رسول پاک گئے تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کو زلزلہ آ گیا. بخاری کی حدیث, میرے نبی پاک نے ٹھوکر ماری, فرمایا اثبت یا احد, اے احد رک جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اللہ یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم, زندہ آباد. پہاڑ زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. تو پہاڑ زلزلے سے کانپ رہا تھا, ایک ایڑی سے ٹھوکر ماری, زلزلہ ختم ہو گیا. بشارت دے دی. صدیق اکبر تھے, نبی آپ خود تھے, شہید 2 کون تھے؟ حضرت عمر پاک, حضرت عثمان پاک. یہ پہلے خبر دے دی تھی, عمر تم نے کیا ہونا ہے, بولو بولو, تم نے کیا ہونا ہے. آپ دعا مانگتے تھے, اللہم ارزقنا شہادتاً. آپ دعا مانگتے تھے حضرت عمر, یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما, یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما, یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما. اور ساتھ شہادت کے اگلے لفظ سنیں, اللہم ارزقنا شہادتاً, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, شہادت آئے تیرے راستے کے اندر. وجعل موتی فی بلدی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, راستہ تیرا ہو, موت شہادت کی ہو, شہر کوئی اور نہ, تیرے نبی کا شہر ہو. تو اللہ نے یہ دعا قبول کی. 3 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش کر گئے, اور پیغام دیا تھا, پیاری ماں اماں عائشہ سے کہنا اگر اجازت دے دیں تو میرا دل کرتا ہے حضور کے پاس مجھے دفنا دیں, اور اگر پیاری ماں نہ اجازت دیں تو مدینے میں کہیں عمر کو دفنا دینا. تو جب اماں عائشہ سے کہا کہ عمر پاک نے یہ پیغام بھیجا تھا, اماں جان فرمانے لگی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے والد ہیں, ایک طرف میرے شوہر ہیں, اور تیسری میری قبر بن جائے گی, لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. میری طرف سے اجازت ہے عمر پاک کو رسول پاک کے پاس دفن کر دیا جائے. تو حضرت عمر کو آپ کے پاس دفن کیا گیا. حضرت عمر پاک یہ وہ ہستی جو آج بھی رسول اللہ کے پاس ہیں. اب اس لیے کہتا ہوں جھوٹی روایتیں, تاریخ کی روایتیں لے کے کبھی آپ پہ اعتراض نہ ہو. جھوٹی روایتیں, یہ سب سے بڑی جھوٹی روایت جو کہہ کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میں عراق میں گیا ہوں, ہر سال جاتے ہیں عراق میں نا, یہ بنی ہوتی ہیں, انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں. ایک دروازہ ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے, اور ایک خاتون ہے وہ ایسے گری ہوئی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصویریں بھی بولتی ہیں. یہ اسی نظریے کو جو تاریخ کی کتابڑیوں میں لکھا ہے کہ بھئی سیدہ پاک کے گھر کو حضرت عمر نے آگ لگائی, نعوذ باللہ, اور گئے حضرت سیدہ پاک کے در پہ, اور جا کے دروازے کو حضرت عمر پاک نے ٹھوکر ماری. وہ دروازہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لگا, اور سیدہ فاطمہ تو زہرا امید سے تھیں, اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا, اور وہ بچہ فوت ہو گیا, اور انہوں نے آگ لگائی. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, یہ جھوٹ ہے, کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں, ایسا واقعہ ہے ہی نہیں. مجھے آپ یہ ایک بتاؤ, آپ سارے توجہ میری طرف کریں, 2 چیزیں. آپ کے گھر پہ آپ شوہر ہیں یا میں ہوں, میری بیوی گھر میں ہو, محلے دا پاویں کڈا ہی طاقتور بندہ ہوئے, آ کے ساڈے بوئے نو اگ لاوے تے اسی دیکھتے رہاں گے, روکاں گے بھی نہیں, اگے بھی نہیں آواں گے. تے اگ لگ جوے تے اسی کوئی مقدمہ بھی نہیں, تھانے بھی درخواست نہیں دواں گے جے اسی موقع تے نہ ہوئیے. ساڑی بیوی حاملہ ہوئے, وہ بچہ بھی ضائع ہو جائے, اسی گل بھی نہیں 4 بندیاں کران گے, اسی تھانے بھی درخواست نہیں دیں گے. دسو نا, کران گے نا؟ کوئی اتنے بغیرت تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہماری بیوی کے آ کے پیٹ میں ٹانگ مارے اور بچہ ضائع ہو جائے اور دروازے کو آگ لگا جائے. اسی کہ نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں, اسی وہ پیچھے نمازاں پڑھی جائیے. بولو نا, کرو گے؟ نہیں, ہم ایسی بغیرتی کر ہی نہیں سکتے.
کہ ایک بندہ ساڑے نہ زیادتی کرے وہ نماز بھی پڑھاوے مسیح تے اسی پیچھے کہیے پیچھے اس امام دے. مینو ایک گل دا جواب دو, اگر یہ بات سچ مانی جائے, حضرت مولا علی کدھر تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا؟ پہلا سوال, مولا علی کہاں تھے؟ اچھا کہہ دیں گے جی وہ گھر پہ نہیں تھے, تو کیا واپس آئے ہی نہیں گھر؟ وہ کہ سیدہ پاک کے پیٹ میں بچہ ضائع ہو گیا کہ وہ گھر ہی نہیں آئے؟ سن دے پے ہو, جاگ دے پے ہو نا, کہ اب مولا علی واپس ہی نہیں آئے؟ انہوں نے یہ کسی سے بات کہی ہو, انہوں نے یہ فیصلہ اٹھایا ہو, یہ مقدمہ اٹھایا ہو, قاضی کے پاس لے کے گئے ہوں, بھائی عمر پاک نے یہ کیا میری زوجہ کے ساتھ, کوئی مجھے بتائے حضرت علی نے ایسا کوئی مقدمہ دائر کیا ہو؟ نہیں ہے. دوسری بات, اگر وہ مقدمہ بھی دائر کیا انصاف نہیں ملا, اب مولا علی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, ان کے ساتھ وہ خدا کے شیر ہوں, تو حضرت عمر دے پیچھے کھڑے ہو کے کہن پیچھے اس امام دے پیچھے نمازاں بھی پڑھی جان, انہوں اسی کی کہاں گے کہ اے مولا علی نعوذ باللہ ایسے تھے؟ استغفر اللہ. مولا علی وہ ہیں کٹ مر سکتے ہیں, کبھی جھوٹے کے پیچھے کھڑے ہو سکتے. بولو بولو. کسی پلیت کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے, کسی جھوٹے کو اپنا امام بنا سکتے نہیں. یہی مولا علی نے اپنے بچوں کو درس دیا, اسی بنا پہ کربلا کا مارکہ پیش آیا. حسین ابن علی نے یہی کہا تھا یزید پلیت ہے, اور پلیت کے ہاتھ میں حسین ہاتھ دے سکتا نہیں ہے. کٹ سکتا ہے, مر سکتا ہے, کبھی پلیت کی حمایت نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں جن کے پتروں کا یہ ایمان ہو, کیا علی ایسے کر سکتا ہے؟ بولو نہیں. یہ واقعی جھوٹا ہے, یہ واقعی بولو. علی ہمیشہ حق کے ساتھ. حدیث کیا ہے؟ الحق مع علی. علی کس کے ساتھ بولو؟ اور حق. علی جنہ دے پیچھے کھڑے ہو جان سمجھ لو حق نے. جدھر علی ہیں, جس گروہ میں علی ہیں, جس جماعت میں علی ہیں, وہ جماعت حق پر ہے. بولو وہ جماعت. جتھے علی نظر نہ آئے سمجھو او حق والے نہیں ہے. علی کا ہونا حق کی علامت ہے. صدیق اکبر مصلی امامت پہ ہیں, اس جماعت میں مولا علی کھڑے ہیں. پتہ چلا صدیق اکبر کی امامت. سارے بولو صدیق اکبر کی امامت. صدیق اکبر کی خلافت میں مولا علی ہیں. صدیق اکبر کی خلافت. ہاتھ چک کے بول لو گے کہ مدینے اللہ تھانوں لے جاوے. صدیق اکبر کی خلافت. جس امامت میں صدیق اکبر مصلی پہ, مقتدیوں میں علی, وہ جماعت جن کی خلافت میں علی ہوں ان کی خلافت. حضرت عمر مصلی پہ, ان کے نمازیوں میں علی کھڑے ہیں. حضرت عمر کی امامت اور ان کی خلافت میں ان کو امیر المومنین ماننے والے حضرت علی ہیں. حضرت عمر پاک کی خلافت بھی حق ہے, ان کی امامت بھی حق ہے. ذوالنورین کا دور آ گیا, وہ مصلی پہ ہیں, مقتدیوں میں علی کھڑے ہیں. عثمان غنی کی امامت بھی حق ہے, ان کی خلافت میں رہنے والے علی ہیں, ان کی خلافت بھی حق ہے. تو جدھر علی ہیں وہ, جدھر علی ہیں وہ حق ہیں. تو اس لیے احباب جی وقار یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے. کوئی دروازے نو آگ نہیں لگی, نہ ایسا معاملہ ہویا اے گلاں دروازے نو آگ لائی, بی بی پاک دے نال ظلم کیتا ہے, جھوٹیاں گلاں. ان سے بچنا ہے. اور صرف ہم نے دن کیسے منانے ہیں, ہم نے روزے رکھ کر گزارنے. ارادہ تے کرو, گرمی میرے نال بھی تھوڑے نال بھی, محرم دے روزیاں دا ثواب بڑا ہے. پیاس کتنا یاد آئے گی کربلا دی, ان کی بھوک کیسے یاد آئے گی. اسی طرح یاد آئے گی. کوئی ایک ادھا روزہ رکھنے دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. 9-10 کا جو ہے نا کوشش کرنی ہے انشاءاللہ, چھٹی بھی ہوگی. 9-10 کا روزہ رکھ کے, یہ تو حکم بھی ہے, نبی پاک بھی رکھتے تھے. عاشورہ کا روزہ انشاءاللہ رکھیں گے, بولے انشاءاللہ. اس پیاس سے حسین کی پیاس یاد آئے گی, اس بھوک سے ان کی بھوک یاد آئے گی. اباب جی وقار ایک بات کہتا ہوں آپ سے, محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے بدھ سے, یقینی. منگل کو بھی چانس ہے, بدھ کو یکم محرم ہے, اور پھر 10 محرم بن رہا ہے جمعے کو. اس دفعہ جمعے کو آ رہا ہے. اور اس وقت بھی 61 ہجری میں بھی 10 محرم کب تھا؟ جمعے کو تھا.
تو دن بھی وہی آ رہا ہے، تاریخ بھی وہی آ رہی ہے، بڑی وہ یاد دلائے گا آپ کو۔ ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، 9-10 پکی چھٹی ہے، یعنی جمعرات جمعہ اگر 10 محرم 9-10 بن گیا تو یہ چھٹی، ہفتے کی بھی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، آگے اتوار بھی چھٹی۔ تو پتہ پلاننگیں کیا ہو رہی ہیں؟ نران کغان چلیے، نران کغان چلتے ہیں، چلو سوات چلیے۔ تو ان دنوں نا پوسٹیں بھی چل رہی ہیں، وہ جی ٹور جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ میری ایک صرف آپ سے گزارش ہے نوجوان، کیا تو حسین ابن علی کا غلام نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ بڑے دن پڑے زندگی میں، 365 دن پڑے ہیں سیر کرنے کے، یہ دن سیر کرنے کے نہیں ہیں۔ جائز ہے جانا، لیکن کچھ محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ عقیدت کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ یہ سجدہ ہی نہیں ان دنوں میں آپ جی نران کا گان پھر رہے ہوں، آپ برف باری دیکھ رہے ہوں۔ تو میری آپ سے تمام نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، ان دنوں میں کوئی پلاننگ جو فیملیاں لے جا کے برف باری دیکھنی ہے، جھیل دیکھنی ہے تو فلاں دیکھنا ہے، ان دنوں میں پلاننگ نہ کریں، ارادہ کریں۔ بولیے میرے ساتھ انشاءاللہ، انشاءاللہ چکو ہاتھ انشاءاللہ، جڑا پکا ارادہ کر کے آئے ہو نہ چکے، باقی تو بولو نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، اگر آپ کا دل کرتا ہے جانے کو تو اللہ کی راہ میں جائیں۔ دعوت اسلامی کے ان دنوں میں قافلے سفر کرتے ہیں، 3 دن اللہ کی راہ میں چلیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تہجد پڑھاتے ہیں، روزہ رکھاتے ہیں، تو آپ 3 دن مدنی قافلے میں چلے جائیں، تو اس سے آپ کو اللہ کی یاد آئے گی۔ چلو اللہ کے گھر میں گزریں گے دن، تو دعوت اسلامی کے قافلوں میں چلے جائیں، چھٹی ہے فیضان مدینہ آ جائیں، آپ بدھ کو انشاءاللہ وہاں سے قافلے چلے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، یہ ان سے وابستہ ہیں۔ ہم سنی لوگ پورا سال اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں، پورا سال صحابہ کو سلام کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کے دن آتے ہیں تو ہم اہتمام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ تو اس سال بھی اہتمام سے حاضری ہم نے پیش کرنی، بولیے بولیے بولیے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہماری اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں، اس سال ہمارا 10واں یہ پروگرام ہے، 10واں یہ پروگرام سالانہ 10 روزہ، اور الحمدللہ اس سال پھر 17 تاریخ سے 10 محرم تک روزانہ مغرب سے عشاء 10 روزہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اور ان کی خوبصورتی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہم پورے پاکستان سے جید علماء کو دعوت دیتے ہیں۔ مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے، کوئی لمبا نہیں، راتیں چھوٹی، صبح کام کرنا ہوتا ہے، تو مغرب یہاں پہ پڑھی جائے تو آپ سن سکیں گے، کیونکہ ہمارا یہ کہ عشاء بھی ٹائم پہ ہو، علماء بھی ٹائم پہ آ جائیں گے، مغرب یہاں پڑھیں، تلاوت ہو، نعت ہو، فوری ہم نے 10 بندے بیٹھے ہوں، ہم نے شروع کر دینا ہے۔ لیٹ آئیں گے آپ کی مرضی، پھر لنگر ہی ملے گا۔ 2 قسم کا لنگر ان محفلوں میں ملتا ہے، ایک روحانی لنگر اور ایک جسمانی لنگر۔ روحانی لنگر مغرب کے بعد ہے، جسمانی لنگر عشاء پڑھ کے ملے گا۔ تو جے تک کلے چوڑ ہی کھانے، پوری زندگی چوڑ ہی کھانے آئے ہیں، وہ تو عشاء تو بعد ہونے ہیں، تو یہ ہم نے عشاء کے بعد نہیں آنا، ہم نے بولیے مغرب ادھر پڑھنی انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ ڈیوٹیاں تو بھی آ جاندے ہو، میں نے پتا 6-7 بجے آئی جاندے، مغرب 7:15 ہو رہی ہے۔ کوشش کریں 10 دن جو ہیں متصل جڑ کے آپ یہ یہاں پہ اللہ کے گھر میں 1-1.5 گھنٹہ گزاریں، آپ کو علم بھی ملے گا، آپ کو کربلا کے حقائق بھی پتہ چلیں گے، صحابہ کی محبت بھی ملے گی، اہل بیت کا پیار بھی ملے گا، عاشورہ کسے کہتے ہیں اس کا بھی پتہ چلے گا، اتھینٹک چیزیں جو وہ بھی پتہ چلیں گی، اور ان کی محبت میں بھی ہمارا کچھ وقت گزر جائے گا، اور میرے امام علی مقام ان کے غلاموں میں بھی نام آ جائے گا۔ ہم سے سیدہ پاک کتنی راضی ہوں گی، میرے پتران دے دن مناؤندے نے، وہ بھی تو راضی ہو جائیں گی انشاءاللہ، ان کی نظر ہوگی بیڑا پار۔ تو یہ 10 دن آئیں گے، بولیے